السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس بھائی نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ جلد سے جلد اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے، کیونکہ پوری دنیا کے اندر ایک شور شرابہ پھیلا ہوا ہے۔ نئے سال کی مبارکباد۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو نیا سال ہے وہ کون سا ہے۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے کہ 60% لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارا جو اسلامی مہینہ ہے یا اسلامی سال ہے وہ کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ آج کے نوجوانوں کو یہ پتہ نہیں ہے، بس صرف یہ دیکھ لیا ہے کہ 1 جنوری آئے گی اور وہی نیا سال ہے، اور اس پر پوری خوشی مناتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ خوشی نہیں ہوتی۔ آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل سے پوچھئے کہ ہم جو خوشی منا رہے ہیں کیا یہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، ہمیں خوشی ہو بھی رہی ہے یا اوپر ہی اوپر ہم خوش ہو رہے ہیں۔ ہمیں ہر بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے، جو لوگ شریعت کو فالو نہیں کرتے، جو لوگ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، میں ان سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ اپنی عقل سے پوچھئے۔ پہلے آپ اپنی عقل سے پوچھئے کہ کیا ہم جو نیا سال منا رہے ہیں کیا ہمیں خوشی ہو بھی رہی ہے یا اوپر اوپر ہم خوشی جتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ شریعت نے ہم پر کتنی پابندیاں لگا دی ہے کہ بھائی خوش ہونے میں بھی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے کچھ، ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم خوشی منا رہے ہیں تو ان مولویوں کو جلن کیوں ہوتی ہے؟ اکثر آدمی کا سوال رہتا ہے یہ کہ ان مولاناؤں کو جلن کیوں رہتی ہے، ان تبلیغی جماعت والوں کو جلن کیوں رہتی ہے ان سے؟ تو یاد رکھنا، یہ جو آپ خوشی منا رہے ہیں نا، یہ اصل میں خوشی کا دن نہیں ہوتا، یہ اصل میں غم کا دن ہوتا ہے۔ اب آپ کہو گے مولوی صاحب کیسی بات کر رہے ہو آپ کہ غم کا دن ہوتا ہے، یہ تو ہماری خوشی کا دن ہے، کیا خوشی منانا بھی کیا گناہ ہے؟ میرے بھائیوں، خوشی ہونے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لاجک چاہیے ہمیں۔ ایک صاحب اولاد ہے، اس کی اولاد ہوئی، اس پر آپ خوشی منائیے، کون منع کرتا ہے آپ کو خوشی منانے سے؟ آپ کے بچے اسکول میں 1 نمبر سے پاس ہوئے، آپ خوشی منائیے، کون منع کرتا ہے آپ کو خوشی منانے سے؟ آپ کنوارے تھے، آپ کی شادی ہو گئی، آپ کا نکاح ہوا، آپ خوشی منائیے، کون منع کرتا ہے آپ کو خوشی منانے سے؟ لیکن یاد رکھنا، خوشی اس لیے نہیں مناتے ہم، اس لیے منع کرتے ہیں کہ ہمارا زندگی کا 1 سیکنڈ نہیں، 1 گھنٹہ نہیں، 1 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 6 مہینے نہیں، پورا 1 سال ہمارا زندگی کا اس دنیا سے ختم ہو گیا ہے، اور آج ہم اس غم کی ہمیں اور اپنے ان وقت کو جو ماضی ہمارا گزرا ہے اس پر ندامت ہونا چاہیے تھا، ہمیں اس پہ غمگین ہونا چاہیے تھے، بجائے الٹا چل رہا ہے، بجائے مبارکباد دے رہے ہیں۔ اور اوپر سے کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے سارے گناہ کیے ہیں، اگر ہم ایک گناہ کر لیں تو کیا ہو گیا، ایک اور صحیح۔ تو یاد رکھنا، یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، اس کے جال میں ہم پھنسے جا رہے ہیں، شیطان کا پورا کھلے عام دھوکہ ہے یہ۔
تو میرے بھائیو ایسا نہ سوچا کرو کہ ہم تو پتہ نہیں کتنے گناہ کر لیتے ہیں، ایک گناہ اور صحیح۔ تو میرے بھائیو جس وقت ہم قبر کے اندر جائیں گے نا، ہمارے رشتے دار، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن ہمیں قبر کی آغوش تک چھوڑ کر، پھٹے رکھ کر، مٹی ڈال کر چلے آئیں گے۔ میرے بھائیو وہاں اپنے اعمال ساتھ جائیں گے۔ تو اسی لیے خوشی کا موقع نہیں ہوتا۔ ہمارا جو مذہبی سال ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور رونے سے شروع ہوتا ہے۔ کیوں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس کے اندر۔ اور دوسری بات کہ ہمارا زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، اگر آپ کو کسی جرم کے اندر پکڑا گیا، اللہ نہ کرے پکڑے گئے، اگر پکڑے بھی گئے اور آپ کو سزائے موت سنا دی گئی کہ 4 سال کے بعد آپ کو سزائے موت ہوگی، آپ کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ کے 3 سال گزر گئے، مثال کے طور پر اگر آپ کے 3 سال گزر گئے اور اس گزرنے پر آپ مٹھائی بانٹو گے یا غم ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ پھانسی کے پھندے کے قریب جا رہے ہو، موت کے قریب پہنچنے والے ہو، آپ کو پتا ہے کہ فلاں تاریخ میں فلاں ٹائم میں میری موت واقع ہو جائے گی، مجھے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ تو اسی لیے پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم غم ہوں گے نا، ہمیں غمگین ہوگا کہ 1 سال رہ گیا زندگی کا، اس کا کیا عالم ہوگا؟ اس کے دل سے پوچھئے آپ۔ اصل میں کیا ہوتا ہے، جو نیا سال آتا ہے ہمیں یہ پیغام لے کر آتا ہے، یعنی کہ پیغام جو پچھلا سال جو ماضی گزرا ہے ہمیں پیغام دے کر جاتا ہے کہ دیکھو جو آپ نے اس سال کے اندر گناہ کیے ہیں اس سے توبہ استغفار کرو، اور آئندہ کے لیے اس سے گناہوں سے توبہ استغفار ضرور کرو، آئندہ سال جو آ رہا ہے آپ کے درمیان میں اسے اچھا بنانے کی کوشش کرو کہ کیسا ہم سے یہ سال اچھا گزرے۔ مثال کے طور پر آپ سے کوئی گناہ نہیں چھٹ رہا، آپ سن 2022 کے اندر وہ گناہ کر رہے تھے، تو آپ پکا ارادہ کرو کہ انشاءاللہ یہ گناہ سن 2023 کے اندر مجھ سے نہیں ہونا چاہیے، یہ گناہ ہر حال میں چھوڑنا ہے۔ اور بہت ساری خواتین، ہماری معذرت کے ساتھ، خواتین کی 35 کے بعد عمر رک جاتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم 35 سال کے ہیں۔ میں اس پہ ایک بہت اچھا کلپ سن رہا تھا مفتی طارق مسعود صاحب کا، وہ کہہ رہے تھے، ویڈیو کے اندر بتا رہے تھے اپنی میں، کہ ہمارے خاندان میں یا پتہ نہیں کیا ریلیشن میں ایک خواتین تھی کہ جس وقت میں چھوٹا تھا اس وقت ان کی عمر 35 سال تھی، اور جب میں نوجوان ہوا تب بھی ان کی عمر کتنی ہے؟ 35 سال کی ہے۔ اب جب وہ بیمار ہوئی، ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے عمر پوچھی، کیونکہ ڈاکٹر تو عمر کے حساب سے علاج کرے گا آپ کا، تو انہوں نے وہاں بھی 35 بتائی۔ اب ظاہر بات ہے جب آپ ڈاکٹر کو اپنی صحیح عمر نہیں بتاؤ گی تو صحیح علاج کیسے ہوگا آپ کا؟ تو انہوں نے وہاں بھی 35 بتائی۔ اب جب ڈاکٹر نے 35 سال کی عمر سے ان کا علاج شروع کیا تو ان کی ڈیتھ واقع ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ جانکاری صحیح نہیں گئی۔ ہم لوگ یہاں عمر چھپاتے ہیں اپنی۔ اچھا، اگر ایک بات ہے، اگر خوشی مناتے ہیں لیکن خوشی دل سے ہوتی نہیں ہے، دراصل وہ اوپر سے دل ہوتا ہے، اوپر تک خوشی ہوتی ہے، یعنی کہ اس عورت نے، اس خواتین نے اپنی عمر کم بتا کر اور اپنا اس دنیا سے چلی گئی، کس کے اوپر؟ کہ عمر چھپائی۔ لیکن یاد رکھنا، آج ہم نیا سال بنا رہے ہیں، یہ سب سے پہلی بات ہے وقت کی بربادی ہے۔ وقت کیا ہے؟ بربادی ہے، کیونکہ شریعت نے جو ہم پر پابندیاں لگائی ہے، اصل اصول یہ ہے شریعت کا کہ ہم کو پاکیزہ زندگی دینا چاہتا ہے اور برائیوں سے ہمیں روکنا چاہتی ہے شریعت۔ اب تم دیکھ رہے ہوں گے کہ جو شریعت کو فالو کرتا ہے، جو مذہب کو فالو کرتا ہے، وہ کتنا خوش مزاج رہتا ہے۔ اگر کوئی تکلیف اس پر آ بھی جاتی ہے، کوئی تکلیف اگر آ بھی جاتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، وہ اس پر کیا کرتا ہے؟
صبر کرتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ ایک آزمائش ہے، آج آزمائش ہوگی تو کل انشاءاللہ اس کا پھل میٹھا بھی ہوگا۔ اور جو لوگ مذہب کو فالو نہیں کرتے، شریعت کو فالو نہیں کرتے، وہ خوش ہونے کے لیے ایک کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں، خوش ہونے کے لیے، کہ آج ابا کی سالگرہ ہے، آج اماں کی سالگرہ ہے، آج بھائی کی سالگرہ ہے، آج بہن کی سالگرہ ہے، آج دوست کی سالگرہ ہے، آج اس کی بیوی کی سالگرہ ہے، آدھا سال ہمارا یوں ہی کہ یوں نکل جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھا کہ یار آج ہم نے اس کی سالگرہ منائی، خوشی منائی، کل کو میں کیا بہانہ ڈھونڈے جو خوشی ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ اندر سے خوش نہیں ہوتے، وہ اوپر ہی اوپر سے خوش ہوتے ہیں۔ دیکھا نہیں آپ نے کہ اس 35 سال کی خواتین نے کیا کیا کہ ہر سال اپنا سالگرہ بنا رہی ہے، شادی کی سالگرہ بنا رہی ہے، لیکن اندر سے غم ہے کہ 35 سے زیادہ نہیں ہوں میں۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، نیا سال کی چکر میں نہ پڑے، اپنے وقت کو برباد نہ کریں، اور جو لوگ نیا سال مناتے ہیں اس کو یہ ویڈیو ضرور سینڈ کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ اس ویڈیو کے ذریعے نیا سال سے باز آ جائیں۔ میں تو صرف اس ویڈیو کے آخر میں یہی کہنا چاہوں گا آپ کو کہ اپنی ایک کاپی اور ایک پین لے کر بیٹھے، سب سے پہلے آپ لسٹ بنائیں کہ میں سن 2022 کے اندر میں کون کون سے گناہ کیا کرتا تھا، اور یہ سوچیں کہ مجھے ان گناہوں سے کیسا بچنا ہے۔ اگر آپ سے بچا نہیں جا رہا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے گناہوں سے بچنا، پھر آپ ایک کام کریں، اپنے علماء کے پاس جائیے، اپنے ائمہ حضرات کے پاس جائیے، وہ آپ کو انشاءاللہ اس کا سولوشن ضرور بتائیں گے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے دنیا کے اندر جس کا حل نہ ہو، ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، لیکن کوئی مسئلہ کا حل کروانے والا ہونا چاہیے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی؟ سب سے پہلے آپ اپنی ایک لسٹ تیار کریے کہ میں فلاں گناہ کیا کرتا تھا، فلاں گناہ کیا کرتا تھا، مجھے انشاءاللہ یہ گناہ چھٹنے ہیں۔ اگر انشاءاللہ آپ نے سن 2023 کے اندر ایک دو گناہ چھوڑ دینا تو یقین جانیو آئندہ سال آپ 2 گناہ اور چھوڑو گے، آئندہ سال آپ 3 گناہ اور چھوڑو گے۔ لیکن یاد رکھنا کہ اگر ہماری 60 سال کی زندگی ہے نا، تو یہ سمجھ لو کہ ہماری زندگی سے 22 یا 23 سال ختم ہو گئے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی مرتبہ نیا سال آیا، کسی نے نیا سال کی مبارکباد نہیں دی؟ تابعین تبع تابعین کے دور میں کتنی مرتبہ نیا سال آیا، کسی نے نہیں، مبارکباد تک نہیں دی، منانے کے دور کی بات ہے۔ تو اسی لیے اپنے وقت کو برباد نہ کریں، اور جو ترکیب میں نے بتائی ہے کہ گناہ کس طریقے سے چھوڑیں، انشاءاللہ ضرور چھوٹے گا۔ اور وہ گناہ کیسے چھوٹیں گے آپ کے؟ کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو تنہائی میں بیٹھ کر آپ گناہ کرتے ہیں نا، تنہائی کو ختم کر دینا ہے آپ کو، یا اپنے آپ کو کام کر کے اتنا تھکا دینا ہے کہ اگر آپ گناہ کرنے کے لیے وقت نکالتے تو وقت آپ کا نہ نکلے، آپ ایسے لیٹے کہ آپ کو لیٹتے ہی نیند آ جائے۔ اپنے آپ کو پہلی بات تو یہ کہ مصروف رکھے، اپنے آپ کو بزی کر دے ہر کام میں، اور اذان ہوئی اس کے نماز میں ٹائم لگاؤ، نماز دل لگا کے پڑھو، نماز کے اندر زیادہ سے زیادہ ٹائم لگاؤ، اور قرآن کریم کے اندر دل لگاؤ، اللہ سے دوستی لگاؤ، اللہ سے تعلق مضبوط کرو، قرآن کریم سے تعلق کو مضبوط کرو، قرآن کریم سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرو کہ کیسے میں قرآن کریم کو سمجھ سکوں۔ اگر آپ انشاءاللہ اپنے آپ کو بزی رکھو گے، اپنے آپ کو مصروف رکھو گے، تو انشاءاللہ آپ گناہ کی طرف آپ کا ذہن بھی نہیں جائے گا آپ کا۔ تو اسی لیے اپنے آپ کو بزی رکھنا ہے۔ جو ترکیب میں نے بتائی ہے، اس ترکیب پر انشاءاللہ عمل ہوگا تو بہت بڑا نفع ہونے والا ہے۔ اور اگر آپ کا سن 2022 اچھا گزرا ہے، آپ نے نیک اعمال زیادہ کیے ہیں، تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ، یہ جو میں نے سن 2022 گزارا ہے اور آپ کی حکم سے اچھا گزرا ہے،
اور آئندہ سال مجھے اور اچھا گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو میرے بھائیو، جیسی دل کے اندر گڑن فکر ہوگی ایسا ہی ہمارا دین پر چلنا آسان ہوگا، کیونکہ عقل مند شخص آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ دیکھیے، اگر آپ سچے پکے دل سے توبہ کریں گے، سچے دل سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، تو میرے بھائیو ہمارا رب بہت بڑا غفور رحیم ہے کہ وہ اگر آپ اس کے سامنے ایک آنسو بہا لوگے تو وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ آپ نے ماضی میں کتنے گناہ کیے ہیں، لیکن توبہ بھی سچے دل سے ہونی چاہیے۔ کان پکڑنے کا نام توبہ نہیں ہے، خالی یا اللہ میری توبہ، اگر دل سے کہا نا یا اللہ میری توبہ، تو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آ جائے گا۔ تو اسی لیے ہمیں پکی سچی توبہ کرنی چاہیے، گڑ گڑا کر توبہ کرنی چاہیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک آپ مجھے اجازت دے دیجیے۔ اب نیکسٹ ویڈیو آنے والی ہے کہ 31 دسمبر کی رات میں ہماری اولاد کیا کیا کرتی ہے، تو اسی لیے چلتے ہیں، جب تک کہ آپ مجھے اجازت دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔